الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ حروب فجار کا بھی ہے اور دوسرا حلف الفضول کا بھی ہے۔ یہ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، لڑائی، اور فجار یہ اس جنگ کا نام ہے جس کی بنیاد گناہ پر رکھی گئی، خطا پر رکھی گئی، لغزش پر رکھی گئی، فسق پر رکھی گئی۔ اب حرب فجار بنیادی طور پر یہ 4 جنگوں کے نام ہیں۔ ان میں سے چوتھی جنگ جو تھی حرب فجار، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ یہ حروب فجار کن 4 جنگوں کو کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے کہ زمین پر مقدس، معظم، محترم جگہ کعبۃ اللہ ہے، اور کعبہ کے گرد و نواح میں ایک حدود وہ ہے جسے حدود حرم بولا جاتا ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، خون ریزی، ان سب چیزوں کی ممانعت ہے۔ حتیٰ کہ حرم کے اندر درخت کاٹنا اور اس کو توڑنا، گمشدہ چیز کو اٹھانا، ان سب چیزوں کی ممانعت ہے۔ اور یہ دور جاہلیت میں بھی لوگ حرم کی حدود کا احترام کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے بھی حدود حرم کی عزت کو برقرار رکھا۔ سورہ عنکبوت کی 67 نمبر آیت ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمینا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا ٹھکانہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ گویا حرم کی حدود وہ مقدس، معظم، محترم ہیں جن میں جنگ، خون ریزی، گالی گلوچ، یہ ساری چیزوں کی ممانعت ہے۔ اب حروب فجار میں سے چوتھی جو جنگ تھی، اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال یا ایک روایت کے مطابق 20 سال تھی۔ دراصل یہ جو جنگ ہے اس میں فریقین کون تھے؟ ایک جانب بنو کنانہ تھے، قریش تھے، بنو ہاشم تھے، اور ان کے مقابلے میں بنو حوازن تھے، بنو قیس تھے۔ اب جس وقت ان کا جھگڑا ہوا تو چونکہ اس دور میں بھی یہ معروف تھا جو حرم میں چلا جائے وہ امن میں چلا جاتا ہے، اس پر کوئی فریق بھی حملہ نہیں کیا کرتا تھا، لیکن بنو قیس نے حدود حرم کو پائمال کیا، اس کا خیال نہ رکھا، اور بنو کنانہ، قریش، بنو ہاشم پر حرم کے اندر بھی حملہ کیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہ ہوئے، لیکن ایک دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں شریک ہونا پڑا۔ ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ میں لکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے شریک ہوئے کہ آپ کے چچاؤں نے بہت زور دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوں، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن اتنا ضرور کیا تھا جب مجھے مجبور کیا، زور دیا کہ آپ شریک ہوں تو میں اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتا۔ تو اس طرح کر کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ 14 یا 20 سال کی عمر میں حرب فجار میں بھی آپ کی شرکت ہوئی۔ پھر سیرت طیبہ کے اہم واقعات میں سے دوسرا اہم واقعہ حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہے۔ اس وقت معروف سیرت نگاروں کے مطابق آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ حلف الفضول کیا ہے؟ دراصل بنو زبیدہ قبیلے کا ایک شخص جو مکہ میں آیا اور بہت سارا تجارتی سامان لے کر آیا، تو وہاں کا ایک سردار عاص بن وائل، اس نے اس سے سامان لے لیا، اس کو بڑا پسند آیا، لیکن قیمت ادا کرنے سے گریزاں ہوا۔ اس نے بہت کچھ اسے کہا کہ میرا سامان واپس کر دو یا قیمت ادا کرو، لیکن اس نے ہمیشہ انکار کیا۔ جس وقت اس نے مسلسل انکار کیا تو اور پھر ساتھ اس نے دھمکی بھی لگائی کہ اپنی زبان کو بند رکھنا، تو ایک دن صبح کے وقت وہ عرب کے سردار، قریش کے سردار جس وقت حرم میں بیٹھے تھے، تو یہ جبل ابو قبیس پر چڑھا اور اس نے صدا دی
کہ اے عزت والے شہر کے رہنے والوں، میرا قبیلہ بہت دور ہے اور میں ایک مسافر ہوں، ایک پردیسی ہوں، اور ایک مسافر اور پردیسی کا سامان لوٹ لیا گیا، اس کی قیمت ادا نہیں کی گئی اور زبان بند رکھنے کا بھی کہا۔ تم میں سے کون ہے کہ ایک مظلوم شخص کی مدد کی جائے ایک ظالم سردار کے مقابلے میں؟ اس پر باقی سرداروں نے تو کوئی ہلچل نہ مچی، لیکن زبیر بن عبد المطلب، ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس ہمدردی کے نتیجے میں پھر بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تمیم یہ سب جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے تو انہوں نے اس بات کا عزم کیا، اس بات کا عہد کیا کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت ہمارا حق بنتا ہے۔ اور پھر حلف الفضول کے اس معاہدے میں دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو کسی مظلوم کا حق مارنے کی اجازت نہ دیں، اور تیسری بات کہ جو بھی مسافر آتے ہیں، حرم میں آتے ہیں، ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ تو یہ سارے لوگ جمع ہو کر کے، جس میں زبیر بن عبد المطلب، بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تمیم، یہ سارے جمع ہو کر کے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ، آپ کی عمر 20 سال تھی، تو عاص ابن وائل کی طرف گئے، اس کو بلایا، آمنا سامنا ہوا، تو اس نے جس وقت دیکھا کہ عربوں کی قوت مجتمع ہو گئی ہے اور یہ سب مل کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کا سامان واپس دے دو، انہوں نے کہا وگرنہ ہم طاقت اور قوت کے ساتھ مظلوم اور اس مسافر، اس پردیسی کا سامان لے کر کے دیں گے، یا تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو جس وقت اس نے حالات کی نزاکت کو دیکھا تو اس نے حامی بھر لی اور سامان سارے کا سارا واپس دے دیا۔ تو یہ جو معاہدہ تھا حلف الفضول کے نام سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ السیرۃ الحلبیہ کے مؤلف نے لکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں بھی اس معاہدے کو یاد کرتے۔ آپ فرماتے کہ ابن جدعان کی حویلی میں جو معاہدہ ہوا وہ اتنا عمدہ، اتنا اچھا تھا کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی مل جائیں تو میں ان اونٹوں کو لینا پسند نہ کرتا، اس لیے کہ وہ معاہدہ زیادہ اہمیت اور فوقیت کا حامل ہے۔ اور الروض العنف کے مؤلف نے یہ قول بیان کیا کہ حلف الفضول کی بنیاد رکھنے والے انسانیت کے رکھوالو، میری مدد کرو، تو آج سے ہم بھی مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس میں یہ قول بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اسلام حق کے قیام اور مظلوموں کی امداد کے لیے آیا ہے، اس لیے اگر تم مدد کرو گے تو اسلام اس معاہدے کو قوی اور مضبوط کرے گا اور کمزور کی ہم مدد کریں گے۔ اور البدایہ والنہایہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک زائر جس وقت عمرے کے لیے، طواف کے لیے حرم مکہ میں آیا اپنی فیملی کے ساتھ، تو اس کی جمع سالہ بیٹی کو کسی نے اغوا کر لیا، تو اس نے داد رسی کے لیے صدا دی۔ تو یہ بنو ہاشم جو تھے، یہ جو بنو زہرہ تھے، یہ جو بنو تمیم تھے، یہ جو قریش تھے، یہ جو مصطفیٰ کا خاندان تھا، یہ مدد کے لیے آئے اور انہوں نے مدد کی۔ گویا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اہم واقعات 14 سال کی عمر کے 20 سال کی عمر میں، اس میں حروب فجار کا واقعہ اہمیت رکھتا ہے، حلف الفضول کا واقعہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک اور واقعہ انشاءاللہ وہ ہے تعمیر کعبہ کا، انشاءاللہ اس پر آئندہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت طیبہ کی برکات نصیب فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔